الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ حضرات گرامی قدر، بدعت میلاد کا سلسلہ تو اب رسمی طور پر اور موسمی طور پر تھم چکا ہے، مگر وہ اپنے پیچھے بہت سارے سوالات اور سوچنے کے پہلو چھوڑ گیا ہے۔ ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بدعات جو ہیں یہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتی رہتی ہیں، ان کی کیفیت بدلتی رہتی ہے، ان کے دلائل بھی نئے نئے ایجاد ہوتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اس دفعہ جو ایک نئی چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو لوگ سوال یہ اٹھاتے تھے یا کہتے تھے کہ ہم جشن میلاد کیوں مناتے ہیں، یا ان کو کہا جاتا تھا کہ تم جشن میلاد کیوں مناتے ہو بھائی، یعنی اس قسم کے سوال اٹھتے تھے۔ اس دفعہ میرے سننے میں ایک نیا سوال آیا ہے، وہ یہ کہ تم جشن میلاد کیوں نہیں مناتے۔ نہیں، ایک تو یہ سوال ہے، ایک یہ آیا ہے کہ تم جشن میلاد منانے سے کیوں روکتے ہو۔ ایک تو ہے نا کیوں نہیں مناتے، ایک یہ ہے کہ تم جشن میلاد منانے سے روکتے کیوں ہو، گویا کہ تمہیں اس سے کیا اعتراض ہے۔ یہ سوال اپنے اندر کئی پہلوؤں سے دلچسپی رکھتا ہے۔ اولاً تو یہ ہے کہ سوچنا چاہیے کہ یہ سوال کیا اپنے اندر کوئی حقیقت اور معنویت رکھتا ہے، کہ دینی اعتبار سے جو اصول ہے حلت و حرمت یا جواز اور عدم جواز کا، اس کی روشنی میں جو معاملات ہیں ان میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اصل چیز حلت ہے تاکہ شریعت منع نہ کر دے، یعنی وہاں حرمت کی دلیل چاہیے۔ لیکن جو عبادات ہیں اس میں برعکس ہے کہ عبادات میں اصل دیکھنا یہ ہے کہ جو چیز حکم ہے، نبی علیہ السلام نے حکم دیا، اللہ نے حکم دیا، نبی علیہ السلام نے کیا یا نہیں کیا۔ اگر نہیں کیا تو اس میں اپنی طرف سے چیز ایجاد نہیں کی جا سکتی۔ یہاں یہ دلیل کا زاویہ بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ کوئی علمی سوال نہیں ہے، یا اس کے پیچھے کوئی علم نہیں ہے، بلکہ جہالت ہے، اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک نیا گویا کہ نعرہ دے دیا گیا کہ آپ یہ پوچھے جی تم ہمیں کیوں روکتے ہو۔ اور یہ بیان اسی طرح ہے جس طرح آج کچھ ملحد لوگ نعرہ لگا رہے ہیں کہ بھئی تم ہمیں اجتہاد کرنے سے کیوں روکتے ہو۔ بھئی ہم جو چاہیں کریں، بلکہ آج کل یہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، یہ اسی طرح ہے کہ اب یہ لوگ کہنا یہ چاہتے ہیں، باور یہ کرانا چاہتے ہیں کہ میرا دین میری مرضی۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس کو ہم قبول کر لیں؟ اس ملحدانہ اور منحرفانہ اور زندیقیت کے شاہکار سوال کو ہم ایسے نظر انداز کر دیں اور اس کو ہم ہضم کر لیں اور سمجھے کہ یہ کوئی بات نہیں ہے۔
یہ بہت ایک گھنونا کھیل کھیلا جا رہا ہے شریعت کے ساتھ. اس لیے میں نے محسوس کیا ہے کہ لوگوں تک اس چیز کو پہنچایا جائے کہ چلیے ہم مان لیتے ہیں آپ کا سوال سن لیا، تو اب اطمینان دلانا ہمارا یہ فرض ہے. اس پہلو سے صرف اتنا کہہ کر کے یہ جاہلانہ سوال ہے، ہم جان نہیں چھڑاتے، لیکن ہم اس کی حقیقت سمجھانے کے لیے ذرا یہ بات کہنا بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے ہم کو مخاطب کیا ہے کہ ہم کیوں روکتے ہیں، ٹھیک ہے، سڑکیں آپ کی ہیں، گدھے اونٹ آپ کے ہیں، رکشے ٹرالیاں آپ کی ہیں، پیسے آپ کے ہیں، پبلک آپ کی ہے، وقت آپ کا ہے، سب کچھ چاہے آپ اس کے مالک ہیں. بظاہر ٹھیک ہے، ہمیں کیا تکلیف ہے آپ یہ کرتے ہیں، لیکن یہ معاملہ اتنا سادہ بھی نہیں ہے کہ ہم اس بات پر ہی کفایت کر لیں کہ ٹھیک ہے یہ آپ کا معاملہ. نہیں، یہ آپ کا معاملہ نہیں ہے، یہ دین کا معاملہ ہے، ملت اسلامیہ کا معاملہ ہے، یہ انسانیت کی بہتری کا معاملہ ہے، یہ ہماری دنیا آخرت کی کامیابی کا معاملہ ہے. اس لیے ہم روکتے ہیں، روکتے آئے ہیں اور روکتے رہیں گے، اس لیے کہ ہماری 3 حیثیتیں ہیں. ہمیں سمجھ لیجیے، یہ سوال کرنے سے پہلے ہماری حیثیت سمجھ لیجیے. ہماری 3 حیثیتیں ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرف انسانیت سے نوازا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سعادت ایمان سے نوازا ہے، مسلمان بنایا ہے، نعمت اسلام کی ہم پر. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہم پہ احسان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل حدیث، اہل سنت والجماعت بنایا ہے. اب ان 3 حیثیتوں سے ہمارا ایمان، ہماری حیثیت، ہمارا اخلاق، ہمارا ضمیر ہمیں یہ مجبور کرتا ہے کہ ہم آپ کو روکیں کہ کیوں کرتے. اس لیے کہ انسان کا ایک مادہ انس بھی کہا جاتا ہے کہ انسانیت متحقق ہی تب ہوتی ہے جب ایک دوسرے سے پیار کیا جائے، ایک دوسرے سے خیر خواہی کی جائے. اب اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو، کوئی نقصان پہنچا رہا ہو، کوئی انسان پاس سے گزرے اور وہ آنکھیں بند کر کے چلا جائے، تو سارے کہتے یار اس میں انسانیت نہیں تھی کہ وہ مر رہا تھا، اس پہ ظلم ہو رہا تھا، وہ کنویں میں گرنے لگا تھا، یہ اتنا پتھر دل ہے، اس کی انسانیت ہی مر گئی کہ اس نے اسے روکا نہیں ہے، اسے بتلایا نہیں ہے، اسے سمجھایا نہیں ہے. یہ انسان کی انسانیت کا تقاضا ہے. جیسے کہتے ہیں نا جی، آج کل یہ نعرہ ملحدانہ لایا، جیسے یہ اس کو یوں سمجھ لیجیے نا، جیسے ہم کہیں جو جہاں لگا ہوا ٹھیک لگا ہوا جی، اور لوگ کہتے ہیں واہ واہ یہ بڑا اچھا سلوگن ہے بھائی، بڑا اچھا نعرہ ہے. اور یہ بھی کہتے کہ بھئی نہ کسی کو چھیڑو، نہ اپنا مسلک چھوڑو. یہ ساری چیزیں دین بیزاری کا نتیجہ ہیں، یہ انسانیت بیزاری کا نتیجہ ہے. یہ انسانیت اور اسلام کے ساتھ دشمنی ہے. کیوں نہ چھیڑو، کیوں نہ ہم دوسرے کو متنبع کریں. اللہ نے تو 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس لیے بھیجے ہیں. ان کا پہلا کام ہی یہ تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ. تو یہ کیا ہے؟ یہ چھیڑنا نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ صرف یہ کہو کہ بھی اللہ کی تو نہیں، پہلے کہا لا الہ. یہ چیز غلط ہے. یہ جو تم پوجا کر رہے باپ دادے کے دین پر چل کر خدا کی بغاوت کر رہے، یہ غلط ہے. تمہارا دین غلط ہے، تمہارا اخلاق غلط ہے، تمہاری معیشت غلط ہے. سب سے پہلے انبیاء نے لا کی تلوار چلائی ہے.
یہ اللہ نے انسانیت کی بہتری کے لیے ہمیں سب سکھایا ہے کہ ہم سب سے پہلے روکیں کہ جو تم کا ایسے ہی کہے، مثال کے طور پر کسی کے گھر میں چور لگے ہوئے ہو، کوئی آدمی پاس سے گزرے، وہ کہے یہ کیا کر رہے ہو بھائی، اور تمہیں کیا بھائی، جاؤ جو لگا جہاں لگا رہے. کیا یہ انسانیت ہے؟ یہ اسلام ہے؟ یہ شرافت ہے؟ تو یہ سوال کرنا انسانیت کے خلاف ہے، اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، انسانی شرافت کے خلاف ہے. یہ درندوں کا معاشرہ نہیں ہے، یہ انسانی معاشرہ ہے. انسانی معاشرہ تبھی انسانی معاشرہ کہلا سکتا ہے جب ہم ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح پیش آئیں کہ ہم دوسرے کا ہاتھ بٹائیں. تو اس لیے بہت تفصیل سے اس بات پر انسانی حقوق کے ضمن میں یہ بات کیا، یعنی جنرل طور پہ کامن سینس کے ساتھ سوچیں کہ اگر ہم روکتے ہیں تو ہمارا حق بنتا ہے. باقی یہ معاملہ کہ یہ غلط ہے یا صحیح میں اس پر آگے عرض کرتا ہوں، لیکن سر دست یہ کہنا ہے کہ یہ ہماری انسانیت کا تقاضا ہے کہ جسے ہم غلط سمجھتے ہیں اسے غلط کہیں، لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کو روکیں. دوسری حیثیت ہماری مسلمان کی ہے. مسلمان کا تقاضا یہ ہے کہ دوسرے آدمی کی خیر خواہی کرے. اللہ نے تو مسلمانوں کے متعلق یہ کہا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو. گویا کہ تمہاری بہتری ہے اس بات پہ مبنی، تمہاری بہتری کا سب سے پہلا مظہر یہ ہے، تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کو برائی سے روکو اور نیکی اور بھلائی کا حکم دو. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. قالوا لمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی خیر خواہی؟ فرمایا للہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین عامتہم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی خیر خواہی، اللہ کے رسول کی خیر خواہی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان حکمرانوں کی، صاحب اختیار کی اور عام پبلک کی خیر خواہی کرو. اب یہ خیر خواہی بڑی وسیع بھی ہے، کئی قسمیں بھی ہے، حالات کے تحت اس کا پیمانہ بھی مختلف ہے. لیکن سب سے بڑی خیر خواہی کیا ہے کہ انسانیت کو مجموعی طور پر اس کے تمام طبقات کو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جوڑ دیا جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کے رنگ میں انہیں رنگ دیا جائے. یہ سب سے بڑی خیر خواہی، اللہ کے دین کی خیر خواہی، اللہ کے قرآن کتاب اللہ کی خیر خواہی، اللہ کے رسول اور ان کے سنت کی خیر خواہی، یعنی ان کے جو تعلیمات ہیں، جو لایا ہوا دین ہے، اس کی خیر خواہی، اس کا تحفظ، اس کی حفاظت، اس کی تبلیغ، اس کی اشاعت، اس پر اس کی تنفیذ، اس کا استحکام، یہ ساری چیزیں دین کی خیر خواہی ہیں. اماموں کی، حکمرانوں کی، صاحب اقتدار کی خیر خواہی اپنے نقطہ نظر سے، عام پبلک کی خیر خواہی بھی. لیکن وہاں سب سے ترجیح اور اولیت ترجیح کس کو ہے؟ وہ ان کی دینی خیر خواہی ہے، دین کے اعتبار سے خیر خواہی. اس اعتبار سے یہ ہمارا مسلمان ہونے کے اعتبار سے فرض ہے. اور اس امت کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر رہے گی، یہ فریضہ انجام دیا جاتا رہے گا، لوگ کرتے رہیں گے، یہ امت بھلائی پر رہے گی، ورنہ فتنہ، فساد اور تباہی ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بنی اسرائیل کے ذریعے فرمایا نا، جب انہیں روکا بھئی اللہ کے رسول کے احکامات کی تعمیل کرو، یہ ہیلہ سازیاں نہ کرو، یہ طویلات نہ کرو، دین کے احکام کو معطل کرنے کے چور دروازے نہ کھولو، خواہ وہ عقلی طور پر ہو، فقہی طور پر ہو، عملی طور پر ہو، یہ چور دروازے نہ کھولو. جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضیات کا تقاضا ہے، ان احکام کی تعمیل اسی طرح کرو. یہ مچھلیاں پکڑنے کے جو تم نے چور دروازے ہیلے کھول لیے، یہ ٹھیک نہیں ہے. کچھ لوگوں نے انہیں سمجھایا لما تعظون قوما الا مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، چھوڑیے یار، کیوں تم ایسے سر کھپاتے ہو؟ یہ جو سوال تم کرتے ہو نا، یہی سوال انہیں اپنے الفاظ میں کیا تھا، لما تعظون قوما، کیوں روکتے ہو، کیوں ان کو وعظ و نصیحت کرتے ہو؟
انہوں نے کیا کر معذرتاً الی ربکم ولعلہم یتقون، دو ہی مقصد ہیں، تاکہ اللہ کے سامنے ہم عذر کر سکیں کہ یا اللہ ہم نے تو سمجھایا تھا، ہم نے تو انہیں گڑھے میں گرنے سے بچایا تھا، انی آخذ بحجزکم، پیغمبر کا کام بھی ہے وہ پکڑ پکڑ کر پیچھے لائے جہنم کے راستے سے، تباہی کے راستے سے، اور مسلمانوں کا بھی یہ فرض ہے، اسلامی فریضہ ہے، دینی تقاضا ہے، ان کے دین اور شریعت کی ان پہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو بچائیں، ان کے ساتھ خیر خواہی کریں کہ یہ تم غلط کر رہے ہو، اور شاید اللہ کے ہم عذر تو کریں گے کہ یا اللہ ہم نے تو سمجھایا ہے، نہیں کو سمجھا، یہ تو تیرے نبیوں کی بھی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ڈنڈے کے زور سے تو نہیں، لست علیہ بمسیطر، تبلیغ ہے، ہم تبلیغ کی ہے، ولعلہم یتقون، اور شاید اللہ کسی کو سمجھ دے۔ ہماری اس سلسلہ میں جدوجہد اور کوشش کا مقصد یہی ہے، اللہ کے ہاں عذر خواہی اور لوگوں کو سمجھانا کہ شاید اللہ تعالیٰ، اور ہم فخر سے کہتے ہیں کہ الحمدللہ جب وقت آئے گا ہم عذر بھی کریں گے، لیکن مشاہدہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہماری اس بات کو سمجھ کر ان بدعات اور خرافات سے محفوظ ہو رہے ہیں، اور وہ قرآن و سنت کی تعلیمات کی جو تحریک ہے اس پر انسانیت بہت ساری عمل پیرا ہے، اور اس تحریک میں رات دن دگنی چگنی ترقی ہو رہی ہے، اضافہ ہو رہا ہے الحمدللہ، کتاب و سنت کے مراکز بڑھ رہے ہیں، کتاب و سنت کا غلغلہ اور پیدا ہو رہا ہے، اور جس قدر یہ تحریک مضبوط ہو رہی ہے، وسعت ہو رہی ہے، لوگ یہ سوالات اٹھا رہے ہیں راستہ روکنے کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ تم کیوں ہمیں روکتے، جی ہم جو چاہے کریں، کیوں، ہماری ذمہ داری ہے تمہاری خیر خواہی کریں، اور اس میں ہماری اپنی بھی خیر خواہی ہے کہ ہم آپ کو بچا رہے ہیں، تبلیغ کا حق ادا کر رہے ہیں، اور یہ اہل حدیث کا مشن ہے، شعار ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، یہ طائفہ منصورہ ہے اہل حدیث، اہل سنت والجماعت، جو بدعات خرافات دین میں یہ ایجادات بندہ سے روکتے رہیں گے، شرک و بدعت کا کلا کما کرتا رہیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ فرمایا تھا کہ ایسا گروہ، ایسے لوگ آئیں گے جو لوگ تحریف الغالین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین، یہ تمہارے جتنے بھی جال بچھائے ہیں ان کو ہم ریزہ ریزہ کرتے رہیں گے، تم نے جس قدر کی یہ چور دروازے کھولے ہیں، تعویل کے نام پر، تحریف کے نام پر، عقیدت کے نام پر، تقلید کے نام پر، ایجاد بندہ اور بدعت کے راستے کھولے ہیں، فرمایا ایک گروہ ہوگا جو یہ سبیل المومنین کا سلسلہ چلتا رہے گا، یہ اسناد ہے، یہ سبیل المومنین ہے، اور یہ سبیل المومنین یہی ہے کہ سندن چاہتا ہے، اور سند کو یہی کہا گیا ہے لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر یہ سلسلہ نہ ہوتا جو چاہتا دین میں کرتا رہتا، یہ دین کے بٹوارے کھلواڑ کرتا رہتا، نہیں، یہ سبیل المومنین ہے جو حدثنا کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، حضرات تبع تابعین تابعین صحابہ سے ہو کر نبی علیہ السلام تک پہنچتا ہے، اور اہل حدیث من حیث اہل حدیث، ہاں یہ ان کی ایک ذمہ داری، یعنی ایک آپشن تو یہ، ایک پہلو تو یہ نا کہ ایز اے مسلمان ہمارا حق بنتا ہے، تیسرا پہلو یہ کہ اہل حدیث کے اعتبار سے ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سبیل المومنین پر پہرے دار بٹھایا ہے، کوئی رہزن آنے جانے والوں کو لوٹے نہیں، پرامن بنانا ہے، اس راستے کو منزل کو آسان بنانا ہے، لوگوں کے دین کی حفاظت کرنی ہے، جو دین آسمان سے اترا، پیغمبر علیہ السلام لائے، ہم تک پہنچایا، یہ سبیل المومنین، یہ دین کی حفاظت کا ایک تقاضا اور ذریعہ ہے۔ اور پھر آپ سوچیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت لے بنا، ہم روکنا ہے، چوکیدار کو آپ کہیں یار تم کیوں روکتے ہو بھائی، کیوں بگڑ بجاتے ہو، کیوں لوگوں کو خبردار کرتے ہو، یہ عقل مندی ہے، یہ شرافت ہے،
یہ معاشرے کی خیر خواہی ہے؟ ہم چوکیدار ہیں دین کے، ہم پہرے دار ہیں دین کے کتاب و سنت کے، سبیل المومنین کے پہرے دار ہیں۔ ہم نے یہ چیک پوسٹیں بنائی ہیں اور یہاں ٹھہر کر ہمارا فرض ہے کہ ہم لوگوں کی خیر خواہی کریں اور دین اسلام اور سبیل المومنین اور منزل المومنین یا مقصد ہے اس کو پورا کریں ہم۔ اللہ تعالیٰ نے تو آسمانوں پر بھی چیک پوسٹیں بنائی ہیں۔ شہاب ثاقب پڑھتے ہیں، اس وقت سے لے کر آج تک بھی اہل حدیث ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے فضل سے آج بھی شہاب ثاقب ہیں، شرک کے خلاف، بدعات کے خلاف، الحاد کے خلاف، زندیقیت کے خلاف، خواہ زندیقیت کسی لبادے میں ہو، اقلیت کے لبادے میں ہو، تصوف کے لبادے میں ہو یا کسی بھی لبادے میں ہو، صافیزیت کے لبادے میں ہو، شبائیت کے لبادے میں ہو، تقلید کے لبادے میں ہو، جہاں بھی یہ فتنے آئیں گے ہم ان کے لیے شہاب کے ثاقب ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ جو ہمیں یہ اعزاز ذمہ داری سونپی گئی ہے، ہم اللہ کی طرف سے اللہ کی توفیق سے خودکار میزائل ہیں۔ ہم خودکار میزائل ہیں، ہمیں کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں۔ جہاں بھی بدعت کا فتنہ آئے گا، شرک کا فتنہ اٹھے گا، الحاد و زندیقیت آئے گی، ہم خودکار میزائل ہیں۔ ہم فوراً اپنے ہدف کے تعاقب میں جائیں گے اور اس ہدف کو حاصل کریں گے اور اس فتنے کو تہس نہس کریں گے۔ یہ ہماری حیثیت ہے، ہمیں اس بات پر فخر ہے۔ اور پھر اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم نے آپ سے خیر خواہی کرنی ہے، آپ کے دین کی خیر خواہی کرنی ہے، پیغمبر اور پیغمبر کی سنت کے ساتھ ہمدردی خیر خواہی کرنی ہے، قرآن کی خیر خواہی، یہ دین کا پورا مجموعہ جتنا بھی سکھایا ہے ہم نے اس کی حفاظت خیر خواہی کرنی ہے۔ کیوں ہم سمجھتے ہیں بدعات کرنے سے دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض آتا ہے کہ نعوذ باللہ انہوں نے دین کو چھپا لیا۔ اگر یہ عبادت ہے، اگر یہ نیکی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں خبردار کیا، کیوں نہیں ہمیں بتایا، کیوں نہیں ہمارے سامنے نمونہ عمل کر کے دکھایا؟ کیا نعوذ باللہ چھپایا؟ کیا دین میں نقص رہ گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ بددیانتی کی ہے؟ اس کا دفاع کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ تم غلط نتیجے پر جا رہے بھائیو۔ ذرا سوچو، تم نے محبت رسول میں جو کچھ کیا ہے، کبھی ایک منٹ کے لیے گریبان میں جھانک کر اپنے ضمیر سے پوچھئے کہ ہمارے اس عمل کا نتیجہ نبی علیہ السلام پر اثر کیا پڑتا ہے، صحابہ کرام پر اثر کیا پڑتا ہے؟ کیا صحابہ کرام کے مطلب ہم کہہ رہے تمہاری محبت، میری محبت کسی کی محبت صحابہ سے زیادہ ہو سکتی ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ؟ نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ کے رسول پر بھی عدم اعتماد ہے، یہ اللہ کے رسول کے متعلق بھی الزام ہے۔ ہم زبان سے کہیں یا نہ کہیں، ہم تو عملاً یہ کہہ رہے ہیں، غیر مسلم کو کیا جواب دیں گے کہ بھئی اگر تم ہمیں تانا دیتے ہو عیسائیت بدل گئی، یہودیت بدل گئی، موسیٰ علیہ السلام کا دین وہ نہیں رہا، عیسیٰ علیہ السلام کا دین نہیں رہا، اور تمہارا دین وہی ہے۔ اگر یہ دین ہے تو بتاؤ اللہ نے اللہ کے قرآن میں، اللہ کے رسول کی سنت میں کہا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تم کہتے ہو کہ تمہیں کیوں روکتے، کیوں نہ روکے؟ تم نے خرمے اسلام کو آگ لگائی ہے، تم نے خرمے اسلام کے ہر گوشہ گندم کو جلانے کی کوشش کی ہے، تم نے ہمارے گلشن حیات کے ایک ایک پودے کو خشک کرنے کی، خزاں زدہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر تم کہتے ہو کیوں روکتے، کیوں نہ روکے؟ صحابہ کرام پر الزام آئے ہم روکے نا، سبیل المومنین پر حرف آئے ہم روکے نا، قرآن و سنت پر حملہ آور ہو ہم روکے نا، ہم چپ رہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے اپنا فرض ادا کیا ہے، اپنے انسان ہونے کا فرض ادا کیا ہے، حق ادا کیا ہے، اپنے مسلمان ہونے کا فرض ادا کر رہے ہیں، حق ادا کر رہے ہیں کہ آپ کی خیر خواہی کر رہے ہیں کہ بھائی یہ اللہ کی نعمتیں، مال ہے، وقت ہے، صحت ہے، جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کو اللہ کی نعمت سمجھ کر شکرانے میں ادا کرو، عبادت پہ لگاؤ، اس کو شیطانی راستے پہ صرف نہ کرو، اللہ کی بغاوت میں نہ کرو، دین کی بغاوت میں نہ کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت اور نافرمانی پہ نہ لگاؤ۔ تمہاری خیر خواہی کرتے ہیں تاکہ قیامت کی شرمندگی سے بچ جاؤ۔ خاسرۃ دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین۔ تمہاری یہ محنتیں ہوا منصورہ ہو جائیں گی، ان کا کوئی وزن نہیں رہے گا، اس دن پچھتاؤ گے۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش ہم بھی پیغمبر کی تابعداری کر لیتے۔ ہم آپ کی خیر خواہی کرتے ہیں، دکھ ہمیں اس بات کا ہے
کہ ہمارے بھائی، یار آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمارے ہم وطن ہیں، آپ اور ہم ابن آدم ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، ہمیں آپ سے خیر خواہی ہے، واللہ العظیم آپ سے خیر خواہی ہے، آپ سے کوئی چڑ نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی عداوت نہیں ہے، ہم تو آپ کی خیر خواہی کرتے ہیں۔ بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خیر خواہی کی، ہم ان کو ماننے والے، ہمارا فرض ہے ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں کہ بھائیو غلط راستے پا رہے ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ راستہ، یا جی وہ کہیں گے بر کیا ہے، وہ کہیں گے منکر کیا ہے، یہ الگ سوال ہے جس کی طرف میں نے پہلے، بھائیو سیدھی بات ہے، میں نے تو خیر خواہی کے جذبے سے بات کی ہے، اور خیر خواہی کے جذبے سے تماماً یہ بات کر رہا ہوں۔ معیار مختلف ہو سکتے ہیں، ترازو مختلف ہیں، پیمانے مختلف ہیں، میں الجھنا نہیں چاہتا، لیکن ایک بات تو ہمیں انسان کے طور پر سوچنی چاہیے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہمارا تخلیق مقصد تو رب کی عبادت ہے۔ اب اس میں تو کوئی نزاع نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا مسلمان بننے کا مقصد کیا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمارے دو ہی اصول ہیں، اللہ کی توحید ہے، پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہمارا اس طریقے کو اپنانے کے لیے ایک ہی منہج ہے، وہ کیا ہے؟ سبیل المومنین ہے، حضرات صحابہ ہیں، والذین اتبعوہم بإحسان، وہ سارے صحابہ ہیں، یا پھر اس کے بعد تابعین تبع تابعین ہیں۔ آئیے ایک قرون مشہود بالخیر، یہ تینوں زمانے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے زمانے کہے ہیں، یہ ہمارا منہج ہے، یہ سبیل المومنین ہیں، ہم خیر خواہی کرتے ہیں آپ کی، یہی بر ہے، یہی خیر ہے، اور اس کا خلاف منکر ہے، اس کا خلاف بدعت ہے، اس کا خلاف اللہ کے رسول اور اہل ایمان سے مخالفت ہے۔ کسی نے کیا کہا؟ جو عقل پرست ہیں وہ اپنا پیمانہ بنائیں گے، فلاسفہ اپنا بنائیں گے، صوفیاء اپنا بنائیں گے، متفقہین اپنا بنائیں گے، سیاسی لوگ اپنا بنائیں گے، مشرق اور مغرب، جنوب و شمال کے پیمانے مختلف ہوں گے میرے بھائیوں، لیکن مکہ اور مدینہ کا لایا ہوا اللہ کے رسول کا پیمانہ ایک ہی ہے، اسلام کا پیمانہ ایک ہی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ خیر یہی ہے، بہتری بھلائی اسی میں ہے، اتفاق و اتحاد اسی میں ہے، ہمارا امت کا خیر الامم ہونا اسی میں ہے کہ ہم قرآن و سنت کو فالو کریں، اللہ کے قرآن اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت کو خیر سمجھیں۔ قرآن و سنت سے بڑھ کر خیر کوئی نہیں ہے، قرآن و سنت سے بڑھ کر بر کوئی نہیں ہے، بھلائی کوئی نہیں ہے، اور اس طرح قرآن و سنت کی مخالفت سے بڑھ کر منکر کوئی نہیں ہے۔ لہذا یہ پیمانہ تو آسان ہے، قرآن آپ کے گھروں میں پڑا ہے، حدیث بخاری مسلم اور دیگر حدیث کی کتابیں آپ کے گھروں میں پڑی ہیں، آپ اس جنجال میں مت پڑیے کہ فلاں کا پیمانہ لے لوں فلاں، نہیں بھائی، پیمانہ تو اللہ نے آپ کے گھروں میں پہنچا دیا ہے، اتمام حجت تو ہو گیا ہے، صرف وذکر فإن الذکر تنفع المؤمن، ہم تو نصیحت کرتے ہیں، خیر خواہی کے لیے یاد دلاتے ہیں کہ بھائیو یہ جو کام کر رہے ہو یہ خیر نہیں ہے، یہ بر نہیں ہے، یہ تقوی نہیں، نیکی نہیں ہے، یہ منکر ہے، بدعت ہے، اللہ کے رسول سے انحراف اور بغاوت ہے، باز ہو جاؤ، یہ ہلاکت کا راستہ ہے، یہ اپنے آپ کو کنویں میں گرانے کا راستہ ہے، یہ زندگی نہیں موت کا راستہ ہے، یہ جنت نہیں جہنم کا راستہ ہے، یہ کامیابی نہیں ناکامی کا راستہ ہے۔ بھائی یہ ہے مسئلہ کہ ہم کیوں روکتے ہیں، بس انسان ہونے کے اعتبار سے آپ کی ہمدردی، آپ ہمارے بھائی ہیں، آدم کی اولاد ہیں، مسلمان ہونے کے اعتبار سے کہ المسلمون یا المؤمنون کا جسد واحد، ہم ایک ہی ہیں، ہماری تکلیف ایک، ہمارا سکھ ایک ہے، ہماری غمی ایک ہے، ہماری خوشی ایک ہے، اس لیے ہم آپ کی غمی، آپ کا دکھ، آپ کا درد، آپ کی تکلیف یہ برداشت نہیں کر سکتے، ہمیں یہ گوارا نہیں ہے۔ ہم گھروں میں بیٹھے ہیں، مال آپ کا خرچ ہو رہا ہے، تکلیف ہمیں ہو رہی ہے، ہم گھروں میں آرام کر رہے ہیں مگر وقت آپ کا ضائع ہو رہا ہے، تکلیف ہمیں ہو رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی ہمدردی ہمارے دل میں ہے، ہم نہیں چاہتے کہ آپ کا یہ اسباب ضائع جائیں، آپ کی محنت جائے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ وہ کام کریں کہ آپ کی یہ جد کوشش سعیم مشکورہ بن جائے، قیامت کو آپ اللہ تعالیٰ کے آپ سرخرو ہو جائے، پھر ہم اہل حدیث ہیں، یہ ہماری مجبوری ہے،
یا اسے ہماری کمزوری سمجھیے کہ آپ سمجھیں تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ذریعے اللہ نے آپ کو صراط مستقیم دیا۔ آپ نہ سمجھیں، آپ ہمیں گالیاں دیں، آپ ہمیں گستاخ کہیں، آپ ہمیں ملامت کریں، لیکن ہم بلا خوف لومۃ لائم ہم یہ اپنا فریضہ سر انجام دیتے آئے ہیں، دے رہے ہیں، دیتے رہیں گے، تاکہ ہم اللہ کے ہاں معذرت خواہ بھی ہو سکیں، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور آپ کی ہدایت کی امید بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب بھائیوں کو اس نقطے پر غور کرنے کی توفیق بخشے کہ ہم کیوں روکتے ہیں۔ ذرا ہم سے پوچھنے سے پہلے آپ بھی غور کر لیے، پھر ہم سوچیں یار ان کو کیا تکلیف ہوتی۔ مجھے یقین ہے جب آپ دیانتداری سے، تعصب کی نگاہ نہیں، پیار اور محبت کی نظر سے سوچیں گے کہ یار ان کو کیا تکلیف ہوتی ہے، ہم اور کام کرتے ہیں انہوں نے کبھی نہیں روکا، ہم سیاست میں کہیں آتے جاتے کبھی نہیں روکا، معاملات دیگر انجام دیتے کبھی نہیں روکا، جب یہ بات آتی ہے یہ کیوں روکتے ہیں، ان میں کیا ہے، تو یقیناً آپ سمجھیں گے ہمارا دکھ ایک ہی ہے کہ ہم آپ کی خیر خواہی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ ہمارا دکھ سمجھیں، اور اللہ آپ کو اپنا مرض سمجھ کر ہمارے دکھ کے تحت اس کا مداوع کرنے کی بھی توفیق دے۔ آپ کو مرض کا علاج ہم نے بتا دیا ہے، تشخیص اور تجویز ہم نے کر دی ہے، اب آپ کا کام استعمال کرنا ہے، شفا دینا میرا رب کا کام ہے۔ اللہ عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔